رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تم طیب ہو، مطیب ہو، تم پاک ہو اور خوشبودار ہو، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ کیا تم گانجا نشیلی چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ نوجوانوں، تم مستقبل ہو قوم کا، تم اس ملک کا مستقبل ہو، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو. تم اگر ایک معمولی 300-400 روپے کے لیے تم اگر بے ہوش ہو جاؤ گے تو پھر کون بچائے گا؟ کیا تم نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچہ نور الحسن تمہارا بھائی تھا؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنید نصیر تمہارے بھائی تھے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ نو میں گھر ٹوٹا تو تمہارا گھر تھا؟ مگر تم 500-800 روپے کا نشہ کر کے تم کو لگتا ہے کہ میں ہائی ہو گیا. ارے نشہ اگر پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نشہ پیدا کرو کہ آگ پر لٹایا گیا اور احد احد کے نعرے حضرت بلال لگا رہے، احد احد احد، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے حضرت بلال کو، اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، جب حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کو چھوڑ کر شام چلے گئے، ہمس چلے گئے. مجھے جانے کا موقع ملا وہاں پر. پھر ایک دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، کیا تم ہم سے دور کیوں ہو گئے؟ مدینے کو آئے. مدینے کو آئے تو سب نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دو، بلال اذان دو، اذان دو، اذان دو. سب انکار کیا کہ اب میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ایک ہی طریقے سے حضرت بلال راضی ہوں گے، امام حسن اور حسین کو سامنے کیا. یہ ہمارے امام ہیں، امام حسن اور حسین. انہوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا، اے بلال، نانا جان کی اذان دو. حضرت بلال نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے مدینہ شریف میں اذان دی. جب اذان دینا شروع کیے تو مدینے کی عورتیں نکل کر آئیں کہ دیکھو رسول اللہ. لوگوں نے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تھے، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. لوگ جب ہوش آیا تو کہا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ تو بولے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا. حضرت بلال واپس چلے گئے. نوجوانوں، محبت اس کو بولتے ہیں. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کا صدقہ عطا کر دے تیرے حبیب کی محبت کا. اس حضرت عثمان نے ذوالنورین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، آئیے میرے گھر میں، میرے غریب خانے میں کھانا کھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں. عثمان ذوالنورین ان کے پیچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عثمان تم کیا گن رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جتنے قدم ڈال کر میرے گھر کو آ رہے ہیں میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. بتاؤ تم کتنوں کو مدد کرو گے؟ نوجوانوں، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو آج کہ تم کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ڈرگز پینے والوں کے قریب نہیں جاؤ گے. تم نہیں جاؤ گے ڈرگز پینے والوں کے پاس. تمہارا دوست بھی ہوگا تم اس سے دور رہو گے، اس کو بولو گے کہ چھوڑ اس گندگی کو. طے کرو، عہد کرو کہ میں شراب، جس جگہ پر شراب ہوگی میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا. کیا تم وعدہ کرتے ہو نوجوانوں؟ تم شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے. ارے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے. تم کو اگر پہلے بھی کہا ہوں شادی کرو، یہ بٹھا کر پھرنا نہیں. وہ بول رہے جب جہنم کی آگ تم کو لگے گی، جب جہنم کی آگ تم کرے گی، تم نے کسی غیر محرم کو کیوں ہاتھ لگایا؟
اور اللہ معاف نہیں کرے گا تو تم او بولو گے. تم کو معلوم یہ آگ کب